بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں کربلا کا واقعہ ایک نہایت ہی اہم اور دردناک واقعہ ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کو ایک عظیم درس دیا۔ یہ واقعہ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کو عراق کے شہر کربلا میں پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یزید بن معاویہ جو کہ اس وقت کا حکمران تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حکومت کے لیے بیعت طلب کی۔ یزید کی حکومت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر اسلامی اور ظالمانہ سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یزید نے مدینہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حالات تنگ کر دیے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مکہ میں بھی حالات زیادہ بہتر نہ تھے، اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب سفر کا ارادہ کر لیا۔ کوفہ کے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر اپنی مدد کی درخواست کر چکے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو یزید کی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ ان کے ساتھ ان کے اہل بیت جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے اور ان کے وفادار ساتھی موجود تھے۔ یزید کی فوج نے انہیں پانی تک رسائی سے محروم کر دیا اور کئی دنوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ 10 محرم کا دن اسلامی تاریخ کا ایک دردناک دن ہے۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یزید فوج کے خلاف بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی میدان میں اترے اور شہید ہوتے گئے۔ ان میں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں اترے۔ انہوں نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا مگر آخرکار شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے تاریخ میں ایک ایسا نقش چھوڑا جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ ان کی قربانی نے حق اور باطل کی جنگ میں حق کی فتح کی مثال قائم کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے خاندان کے افراد خصوصاً خواتین اور بچے کو قید کر لیا گیا۔ انہیں کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا جہاں انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے یزید کے دربار میں نہایت ہی جرأت اور دلیری سے بات کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ پیارے دوستو، کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے اہل بیت کی جانوں کی قربانی دے کر یہ ثابت کر لیا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ ایک درس، ایک مشن اور ایک پیغام تھا جو آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے حق اور انصاف کے لیے لڑنے کا حوصلہ دیا۔ کربلا کی یاد ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے اسلامی دنیا میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور حق کے لیے جان دینے کا جذبہ پیدا کیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے پیغام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوششوں سے کربلا کا پیغام نسل در نسل منتقل ہوتا رہا اور آج بھی کربلا کی یاد دلوں میں زندہ ہے۔ کربلا کا واقعہ ایک ایسی روشنی ہے
جو تاریکی میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی راہ پر چلنے کے لیے کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے یہ ثابت کیا کہ ظلم و ستم کے خلاف لڑنے کا جذبہ اور حق اور انصاف کے لیے جان دینے کا عزم کبھی نہیں مٹ سکتا۔ کربلا کی یاد ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حق اور انصاف کے لیے لڑنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمارے لیے مشغل راہ ہے۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سم میل کی حقیقت رکھتا ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔